السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رجب کے کسی دن کو خاص کرنا، کسی دن کی تخصیص کر کے اس دن روزہ رکھنا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کے دن کو خاص کر کے اس دن روزہ رکھنا اور اس کو فضیلت والا سمجھنا، اور اسی طرح اس رات میں شب بیدار ہو کر کسی طرح کی عبادت کو لازم سمجھنا اور کسی طرح کی عبادت کا التزام کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور عوام میں جو اس روزے کی فضیلت مشہور ہے، اس کو ہزاری کا روزہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنا اور اس کو فضیلت والا سمجھنا اور اس کے متعلق سنت کا اعتقاد رکھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انہوں نے رجب کے متعلق موضوع اور ضعیف روایات کو جمع کر کے ان کے اوپر محدثانہ کلام کرتے ہوئے انہیں باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنا اور اس کو فضیلت والا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے اور بدعت ہے۔ اسی طرح مفتی عزیز الرحمن ہزاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھنا اور اس کے ثواب کو 1000 روزوں کے برابر سمجھنا، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ 27 رجب کے متعلق بعض روایات وارد ہوئی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جو کہ محدثین کے نزدیک درجہ صحت تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ما ثبت بسنہ کے اندر ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بعض روایات ضعیف ہیں اور بعض موضوع اور من گھڑت ہیں جو کہ رجب اور 27 رجب کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، 27 رجب کے دن کو خاص کر کے اس دن روزہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ لوگ اس کو فضیلت والا دن کیوں سمجھتے ہیں اور اس کی خصوصیت کو خاص طور پر کیوں بیان کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس دن شب معراج ہوئی تھی، یعنی واقعہ معراج اس دن پیش آیا تھا، 27 رجب والے دن واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ اول تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر 27 رجب کو شب معراج کے واقعے کے لیے خاص کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر مختلف قول ہیں۔ بعض روایات کے اندر ربیع الاول کا ذکر آیا ہے، بعض روایات کے اندر رجب کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر 27 رجب کا کسی بھی حدیث کے اندر ذکر نہیں آیا۔ تو اس لیے اس واقعے کو 27 رجب کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ 27 رجب ہی کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا، یاد رکھیے کہ یہ واقعہ 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے 5 سال ہو چکے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سال بھی 27 رجب کی خصوصیت کو بیان نہیں کیا اور 27 رجب کے روزے کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا، اور صحابہ کرام کو اس روزے کے رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کروایا، اور اسی طرح اس رات کی فضیلت کو بھی بیان نہیں کیا گیا کہ اس رات میں جاگنا شب قدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ ایسا کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو خود اس کا اہتمام کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کے اہتمام کرنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی بھی صحابی کے دور میں اس کا اہتمام کیا گیا اور اس کی فضیلت کو لازمی سمجھا گیا، اور اس کی رات کے اندر جاگنے کو اور اس کو عبادت کرنے کو لازم سمجھنا صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے دور کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کے دور میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھ کر رکھنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً گھر سے باہر نکلے اور جا کر ایک آدمی کے پاس جا کر اس سے وہ روزہ افطار کروایا اور اس سے کہا کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ، یعنی حضرت عمر نے زبردستی ان سے وہ روزہ افطار کروایا تاکہ لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ نہ سمجھیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر نے ان کے روزے کو افطار کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے روزہ افطار کروا کے بدعت کا سدباب کیا، یعنی ایک بدعت کے دروازے کو بند کیا کہ کہیں ہم سے دین کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ہم سے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ بڑھ جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، 27 رجب کے دن کو خاص کر کے فضیلت والا دن سمجھنا اور اس میں روزہ رکھنا اور اسی طرح اس رات میں عبادت کرنا اور اس کو فضیلت والا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔